نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی باتوں کو سننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے داعیے اور ارادے کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ ایک ہے کسی چیز کی معلومات کا حاصل ہو جانا اور ایک ہے اس پر عمل کا ہو جانا. تو یاد رکھیے کہ اگر صرف معلومات ہے تو یہ معلومات انسان کے لیے کسی نفع اور فائدے کا ذریعہ یوں نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. اور علم نافع کی جو پہچان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم نافع کا سوال کیا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. تو علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع اسی کو کہتے ہیں کہ جس علم پر انسان کو عمل کی توفیق ہو جائے، اور علم نافع اسے کہتے ہیں کہ جب تک اس علم پر عمل نہ کر لے اس وقت تک اطمینان اور چین سے نہ بیٹھے. یہ علم نافع ہے جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے. اور علم غیر نافع وہ ہے کہ جس پر انسان کو عمل کی توفیق نہ ہو. معلومات تو بہت ہو، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے یہ معلومات کا زمانہ ہے، نالج کا زمانہ ہے. کہتے ہیں نا کہ جی دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اور دنیا سمٹ کر انسان کی ہتھیلی پر آ گئی کہ ایک موبائل فون میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے. دنیا اتنی محدود ہو گئی اور پوری دنیا کی معلومات ایک ٹچ کے اوپر موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نالج کا زمانہ ہے. اور قیامت کے دن جہاں اس سے اور سوال ہوں گے، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کمائی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. تو وہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جب علم کے بارے میں سوال ہوگا تو علم ہی حاصل نہ کرو. نہیں، بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کے ذمہ فرض ہے. کہ اگر کسی پر نماز فرض ہو گئی، اب اسے نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا، روزہ فرض ہو گیا، روزے کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا. یہ ہے بقدر ضرورت کہ ہر آدمی کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ وہ مکمل عالم بنے، یہ تو اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرے. اور وہ بقدر ضرورت علم دین کی جو تفصیل ہے وہ علماء سے پوچھ کر بھی ہے، وہ کتابوں سے پڑھ کر بھی ہے، اور وہ صحبت میں بیٹھ کر بھی ہے. کیونکہ صحابہ کا جو علم تھا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر تھا، تو صحبت میں بیٹھ کر بھی ہے، لیکن علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو کوئی کہے کہ جب سوال ہوگا تو ہم کہیں گے ہم نے تو علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکامات اس پر معاف ہو گئے یا اس پر جاری نہیں ہوں گے، نہیں، احکامات تو موجود رہیں گے۔ جب عاقل ہے، بالغ ہے، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، مال آ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب حیثیت ہوا، حج فرض ہو گیا، اب اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا، تو بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ ایک تو اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس گئے، کسی مفتی کے پاس گئے اور ہم نے کوئی سوال کیا تو بس وہ یہ کہے گا کہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایک اپنے ذہن یہ بنا رکھا ہے، اس لیے جانا ہی نہیں چاہیے، پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، اس سے جب یہ سوال کیا جائے گا کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے، پھر وہ حل بھی بتائے گا، اس کی جواز کی جائز صورتیں بھی بتائے گا کہ یہ کام اس طرح سے نہیں، اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور اس زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر کوئی فتوی شرعی پر عمل کر لے تو آج کے زمانے میں فتوی شرعی پہ عمل کرنا یہ بھی عین تقویٰ ہے کہ کم از کم وہ گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لے، حرام سے تو بچا لے، ناجائز سے تو بچا لے۔ تو جہاں تک شریعت اسے گنجائش دیتی ہو، لیکن اس کا پتہ کب چلے گا؟ علماء سے پتہ چلے گا، علماء کی صحبت میں سوال کرنے سے پتہ چلے گا۔ آج ایک مرض یہ ہے کہ لوگ فضول سوال تو بہت کرتے ہیں، فرضی سوال تو بہت کرتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کے بارے میں سوال نہیں کرتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایک آدمی لوگوں کی بیماریوں کا تو ذکر کرے لیکن اپنی بیماری سے غافل ہو تو لوگوں کی بیماری اور اس کا علاج، اس کی دوا اسے کیا فائدہ دے گی؟ اسے تو اپنے مرض کی دوا چاہیے۔ تو اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا مرض ہے۔ اور انسان کا جو نفس ہے، اس نفس کا جو قید ہے، جال ہے، وہ بڑا خطرناک ہے کہ یہ انسان کا نفس اتنا شریر ہے اور اتنی شرارت اس کے اندر ہے کہ اسے اسی لیے مارے آستین کہا جاتا ہے، آستین کا سانپ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کو بھی اچھائی بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو اپنا معتقد بناتا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اللہ کی مخلوق ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ مخلوق پر تو نظر ہونی بھی نہیں چاہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ انسان کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ قطع نظر اس سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، قطع نظر اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، یہ نہیں کہ لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں۔ تو نفس کی شرارت جب ہوتی ہے، یہ خرابیوں کو بھی خوبی بنا کے پیش کر دیتا ہے، خرابی کو بھی خوبی بنا دیتا ہے۔ اب اگر کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نیک صحبت سے وابستہ نہیں ہے، تو یہ تو اپنی خوبیوں کے اندر اور اپنی اعتقاد کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی برائی کر دے، اس کی مذمت کر دے تو اسے برا لگتا ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کیسے کی، اور اگر کوئی اچھائی کا کام کر دے تو پھر تعریف کا خواہاں ہوتا ہے کہ لوگوں نے میری تعریف کی یا نہیں کی، پھر آنکھیں اور کان ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی میری تعریف کیوں نہیں کر رہا۔ اور یہی رذیلہ ہوتا ہے تکبر اور بڑائی کا جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں نہیں، نیک صحبتوں سے وابستگی نہیں، اسے اپنے رذائل کی پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کون کون سے رذائل موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان اپنے رذائل کو اپنے اندر سے دور نہیں کرتا، اپنی خرابیوں کو اپنے اندر سے دور نہیں کرتا، یا جو برے اخلاق ہیں ان کو اپنے اندر سے نہیں نکالتا،
اور وہ اپنے طور پہ نکلتے نہیں، کسی رہبر کی رہبری میں نکلتے ہیں، اس وقت تک اچھے اخلاق کا وہ حامل نہیں ہو سکتا، ملکات فاضلہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے۔ کبھی دیکھا ہے کہ میلے کچیلے برتن پہ قلعی چڑھ گئی ہو، اور اگر کوئی چڑھا بھی دے زبردستی تو کیا ہوگا؟ وہ قلعی پختہ نہیں ہوگی، وہ خام ہوگی۔ کسی بھی میلے کچیلے برتن پر قلعی چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے رگڑ رگڑ کے، مانج کے اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے۔ اب تو بہت سے بچے جانتے بھی نہیں کہ قلعی کیسے چڑھتی ہے، پہلے یہ تو عام چیز ہوتی تھی۔ تو اسے مانجا جاتا تھا، اس کے میل کچیل کو پہلے دور کیا جاتا تھا، اور جب وہ میل کچیل دور ہو جاتا تھا تو بس وہ اس برتن کو گرم کر کے اتنی سی قلعی کی نوک اس پہ ٹچ کر کے اسے پھیلا دیتا تھا، وہ اتنی سی قلعی بھی کافی ہو جاتی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس برتن کا میل کچیل دور ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ والوں نے دل کی جو مثال دی ہے، ایک برتن کی دی ہے، یہ دل بھی ایک برتن ہے، اور یہ دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے میلا ہونے کی خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ یہ دل کا برتن کس چیز سے میلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گناہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک طرف آدمی گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کر کر کے اس دل کے برتن کو میلا کچیلا کر رکھا ہے، اسے آلودہ کر رکھا ہے، اسے پراگندہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ نماز کا نور اس پہ آ جائے، ذکر اور تلاوت کا نور اس پہ آ جائے۔ تو بھائی میلے برتن پہ یہ پالش کیسے ہوگی؟ نیکی کے اندر نور تو ہے، لیکن گناہ کی ظلمت ایسی ہے کہ وہ نیکی کے نور کو بجھا دیتی ہے، اور وہ نور اندر جمع نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی برتن جس میں آدمی کو پانی جمع کرنا چاہے، کوئی مشروب جمع کرنا چاہے، اور اس برتن میں سوراخ ہو تو کیا ہوگا؟ ادھر سے ڈالتے رہو، نیچے سے نکلتا رہے گا۔ تو اس کے جمع کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے سوراخ تو بند کرو۔ اب اس کے سوراخ اگر بند کر دیے تو قطرہ قطرہ بھی آتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ برتن بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو گناہوں کے سوراخ ہیں، وہ سوراخ کیا ہے؟ بد نظری۔ پتہ ہی نہیں چلتا، جس کو چاہے دیکھ لیا، جس کو چاہے گور لیا، تک لیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے 2 تیر ہیں، یہ بد نظری۔ اور یہ گھائل کس کو کر رہے ہیں؟ بظاہر دیکھ تو یہ سامنے رہا ہے، ان تیروں کا رخ سامنے کی طرف ہے، لیکن یہ تیر جو گھائل کر رہے ہیں، یہ زہر آلود تیر ہے، اس کے دل کو گھائل کر رہے ہیں، اس کا رخ اس طرف ہے، بربادی دل میں آ رہی ہے، دل کی دنیا ویران ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ دنیا کے اندر فساد بڑھ رہا ہے، فتنہ بڑھ رہا ہے، اور بد نظری کے جو مواقع ہیں اب وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان کو بد نظری کے لیے کہیں گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور آج تو وہ بد نظری کا آلہ موبائل فون کی شکل میں جیب میں موجود ہے، اور ایک ٹچ کی دیر ہے، صرف ایک انگلی ٹچ کرنے کی دیر ہے، نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل گئے، اور پھر یہ کیفیت کہ ساری رات اس کے اندر برباد ہے، ساری رات۔ اب جو آدمی ساری رات ایسی چیزوں کو دیکھے گا، فحش چیزوں کو دیکھے گا، نجس چیزوں کو دیکھے گا، برے مناظر کو دیکھے گا، کیا ہوگا؟ وہ چیزیں اس کے تحت شعور کے اندر بیٹھ جائیں گی، اور پھر وہ اسے اتنا پریشان کریں گی، کیونکہ نفس تو یہ کہتا ہے، شیطان تو یہ کہتا ہے کہ ارے ایک دفعہ دیکھ لے تسلی ہو جائے گی، اس کے بعد نہ دیکھنا، تو وہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وہ کیا دھوکے میں ڈالتا ہے کہ وہ گناہ کا علاج گناہ سے کرانا چاہتا ہے، گناہ کا علاج گناہ سے، کہ ایک دفعہ دیکھ لے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کبھی گناہ کا علاج گناہ سے ہوا ہے؟ ارے بھائی، اس کا علاج تو مخالفت نفس ہے، کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے کہہ دے کہ جا، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں دیکھنا، کہ جان چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں تو مخالفت نفس کی ضرورت ہے، یہاں تو مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ گناہ سے بچنے کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہا ہے کہ جی گناہ سے بچ جاؤں۔ تو وظیفچی تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوٹ سکتا جب تک کہ مجاہدہ نہ کرے، جب تک کہ مشقت نہ کرے۔ مجاہدہ کرنا پڑے گا، مخالفت نفس کرنی پڑے گی۔
تو بد نظری یہ کیا ہے؟ یہ اس دل کے برتن میں سوراخ کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے بد سمعی، ان کانوں سے سننا، کیا سننا؟ غیبت کا سننا۔ آج ہے نا لوگ مذاق مذاق میں بھی کسی پر طعن و تشنیع، کسی پر الزام، کسی پر بہتان، کسی کی غیبت، اب کوئی زبان سے نہیں کرتا، کانوں سے سنتا ہے۔ تو جیسا غیبت کا کرنا گناہ، ایسے سننا بھی گناہ، دونوں گناہ میں برابر کے شریک۔ یہ نہیں کہ وہ سننے والا کو پارسا ہے بہت زیادہ، وہ پارسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نفس کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ اور جس کام کے اندر نفسانیت موجود ہو، پھر وہاں پہ پارسائی کہاں سے آ سکتی ہے؟ کیسے پارسا ہو سکتا ہے؟ نفسانیت موجود ہے، نفس کے مزے کے لیے سن رہا ہے۔ اور اگر اتنا ہی پارسا ہوتا، اس کو روک دیتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کو کسی غیر کا ذکر کرتا، فرماتے کہ بھائی اس کو بلا کے لیا جس کا ذکر کر رہا ہے، اس کو بلا کر لیا، پھر اس کے سامنے یہ بات کرنا، اس کی غیبت میں کیوں بات کرتے ہو؟ جب اس کے سامنے تم بات کرو گے تو پھر منہ پہ سنو گے بھی تو صحیح، اس کا جواب بھی تو سامنے آئے گا۔ تو پھر ہمیں اس برائی پر کیوں شریک کرتے ہو؟ ہمیں اپنی غیبت کیوں سناتے ہو؟ جاؤ اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے، کسی غیر کا ذکر نہیں سنتے تھے، اور آج کیا ہے؟ لوگ مزے لے لے کے سنتے ہیں۔ پھر انہی کانوں سے یہ گانا باجا، یہ موسیقی، میوزک، یہ سننا، اور یہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان میں نفاق پیدا کرتا ہے، کھوٹ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اس طرح سے یہ موسیقی، یہ گانا باجا، یہ لعنت انسان کے ایمان میں نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ قول اور فعل کا جو تضاد ہے، یہ منافقت کہلاتی ہے، کہ قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے۔ سامنے تو بڑا نیک اور پارسا بنا ہوا ہے، بڑا عبادت گزار اور بڑا نمازی بنا ہوا ہے، لیکن خلوتیں اس کی ناپاک ہیں، خلوتیں اس کی ناپاک ہیں، بڑا گندہ خیالی کا شکار ہے۔ اور وہ کس وجہ سے؟ یہی موبائل فون کی لعنت، یہی فلموں اور ڈراموں کا دیکھنا اور بری بری چیزوں کا دیکھنا۔ اب ذہن اس کا آلودہ ہے، اور اس حد تک آلودہ ہے کہ بہت سے نوجوان اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ساری وہی چیزیں نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں۔ ارے بھائی، نماز تو وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے، کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر تو اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو کیسی عبادت کرتا، کیسی نماز پڑھتا؟ کیا تیری نماز ویسی ہے؟ اور ویسی تو یہ بننے نہیں دیتا، یہ تو نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھ کر لوگ بس پیچھے بھاگنے کی سوچتے ہیں کہ ادھر راستہ ملے یا ادھر راستہ ملے، پر جلدی نکل کے پیچھے بھاگو۔ ارے بھائی، مسجد کا آپ کو کاٹ رہی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد سے، اللہ کے گھر سے اگر دل لگاؤ گے، اس گھر میں اگر تمہارا دل اٹکا ہوا ہوگا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہے، کہ مسجد سے چلا جاتا ہے لیکن دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ کب اللہ کا منادی پکارے پھر میں دوبارہ حاضری دوں۔ تو یہ تو وہ در اور وہ گھر ہے کہ جہاں سے انسان نوازا جاتا ہے، نہ یہ کہ یہاں سے محروم چلا جائے۔ اور اگر کوئی اس در سے محروم چلا گیا تو پھر کوئی اور در ہے کہ جہاں سے نوازا جائے۔ لیکن آج یہ شامت اعمال ہے، یہی شامت اعمال ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر رکھا ہے کہ جس کے اندر انسان ذہنی انتشار اور ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ اور جو ذہنی یکسوئی ہونی چاہیے، آج وہ ذہنی یکسوئی ہے نہیں، نہ عبادت میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ گھر میں، نہ کسی میل ملاقات میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو بھی آگ لگا رکھی ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سب بربادی ہی بربادی ہے۔ کس چیز سے؟ صرف ایک موبائل فون کا فتنہ، ایک سوشل میڈیا کا فتنہ، اس نے سارے ماحول کو پراگندہ کر رکھا ہے۔
خیالات پاکیزہ نہیں ہیں، تصورات پاکیزہ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ چیزیں نظروں میں بس جاتی ہیں، وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، کیسے نکلیں گی؟ اور پھر یہ چاہتا ہے کہ جی نماز کے اندر لذت بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ تو بخار کا مریض ہو اور اس بخار کے مریض کو بڑی لذیذ غذا دی جائے، بہت ہی لذیذ مزیدار، لیکن وہ جتنی لذیذ غذا کھاتا ہے کہتا ہے جی پھیکی ہے، کڑوی ہے، اور صحت مند آدمی جب کھاتا ہے کہتا ہے یہ تو بڑی لذیذ ہے، بڑی مزیدار ہے۔ تو یہ طبیعتوں کا فرق کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ایک صحت مند ہے اور ایک بیمار ہے۔ اسی طرح جو روحانی اعتبار سے صحت مند ہے، یعنی جو اچھے اخلاق کا حامل ہے، جس کے دل کا برتن صاف ہے، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، جب وہ عبادت کی لذت اور مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ گناہوں کا بخار نہیں ہے، اسے نماز کی لذت بھی پتہ چلتی ہے، مناجات کی لذت بھی، سجدوں کی لذت بھی پتہ چلتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ نہیں کیونکہ بغیر تاثیر کے ہے، کہ ایک دفعہ اللہ کہنا یہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، اور اس ایک دفعہ اللہ کہنے کا جو اثر ہے، اگر یہ دل کا برتن صاف ہے تو بھائی اس کے اندر اس کے انوار کو انسان محسوس کرتا ہے، کہ جیسے کسی برتن میں پانی بھرتا جاتا ہے اس کی بلندی محسوس ہوتی جاتی ہے، اسی طرح ذکر کے انوار محسوس ہوتے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے برتن کو تو صاف رکھیں۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ توبہ ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب گناہوں کو ترک کرے تو پھر اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا ہے، نظروں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، کانوں کو بچانا ہے، کہ اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ زبان جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان کی جو احتیاطی ہے انسان کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیتی ہے، کہ یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ اسے خود بھی معلوم نہیں کہ کیا کہا تھا، بس بول گیا۔ زبان ہے نا چرچر چل رہی ہے، اور سوچ کر بولنے کی عادت نہیں، جبکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے تول اور بعد میں بول، کہ بول سے پہلے اپنے قول کو تول لے۔ تولنا کیسے ہوگا؟ تولنا ایسے ہوگا کہ یہ جو میرا قول ہے، یہ جو میرا بول ہے، یہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر یہ دل کہتا ہے نا، یہ دل بھی مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہاں تو کامیاب ہو جائے گا تو بول لے، اور اگر یہ اندر سے کہتا ہے کہ نہیں اس کا تو حساب نہیں دے سکتا، تو پھر خاموش رہے۔ خاموش رہنا بہتر ہے، اور خاموشی کتنی اہم عبادت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بولنا بہت زیادہ عبادت ہے، بولنا کوئی کمال نہیں، خاموش رہنا کمال ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی کے اندر نجات ہے، بولنے کے اندر نجات نہیں ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی عادت ہونی چاہیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ زبان، ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور قربان جائیے اللہ کے کہ ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ ہر حال میں کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، ہر حال میں اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ ہاں کچھ تلاوت کی الگ شرائط ہے کہ اس میں ناپاکی کی حالت میں تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا نام تو لے سکتا ہے، اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے، مناجات تو کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نفس کی چالوں سے بچ کر، اس کے مقاصد سے، اس کے جال سے بچ کر اپنے نفس کی نگرانی کرے، اچھے اخلاق سے اپنے کو آراستہ کرے، اور بری عادات اور برے اخلاق کو چھوڑے۔ اور جب تک وہ بری عادات اور اخلاق اندر سے نہیں جاتے، یہ دل کا برتن صاف نہیں ہوتا، پھر عبادت کے، نماز، روزہ، تلاوت کے انوار اس پہ نہیں آتے۔ تو اس دل کے برتن کو صاف رکھے، اس کا تزکیہ کرے، تصفیہ کرے، اور جب اس کا تزکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے، اس کا تخلیہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا تجلیہ ہوتا ہے،
پھر اس کے اندر جو ہے ذکر کے انوار جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کی نسبت کے اندر انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ ہے سفر ترقی کا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر عبادت کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ عبادت درجہ قبولیت تک کیسے پہنچے، اس عبادت کے ثمرات ہمیں کیسے حاصل ہوں، اصل محنت تو اس پر ہے کہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں، اس کے انوار ہماری زندگی کے اندر آئیں، اس کی برکات ہماری زندگی کے اندر آئیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تزکیہ باطن تزکیہ قلب ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ برے اخلاق سے یا اللہ بری عادات سے ہمارے قلوب کو خالی فرما۔ یا اللہ اخلاق حسنہ سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کا ہمیں ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ شفا کو نازل فرما، اس کے متاثرین جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا،
ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے اے اللہ چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں کی قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ یا اللہ والدین کی دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ان کے لیے اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں قبول فرما، ہم سب کے حق میں مبارک فرما۔ اس فیض کو یا اللہ سارے عالم میں یا اللہ جاری و ساری فرما، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے بچا، اپنی رضا کا قصد یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے ادنا سے خدام میں محشور فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔